شروع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جب بھی انہیں کھانے کے لیے اس کا کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو اس سے پہلے ہی یہ پھل دیا جا چکا ہے، یہ وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے مل چکا ہے، اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو ڈرایا تھا اور ان کی سزا کا تذکرہ کیا تھا۔ انہیں سمجھایا گیا تھا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کے قائل ہو جاؤ، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مان لو، نہیں مانتے تو اس جیسی کتاب یا اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ، اور تمہارے بس میں یہ ہے نہیں تو اس لیے تم اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور جہنم کی اس آگ کو ان کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو کافروں کی سزا کا اور ان کے برے انجام کو ذکر کیا گیا۔ قرآن کریم کا ایک خاص مزاج یہ ہے کہ جہاں جہنم کا تذکرہ آتا ہے، کافروں کی سزا اور ان کی گرفت کا تذکرہ آتا ہے، وہیں قرآن کریم جنت کا بھی اور نیک لوگوں کے اوپر ہونے والی نعمتوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ تو چونکہ کافروں کا تذکرہ ہوا اور ان کو سزا کے طور پر جو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا تذکرہ ہوا، تو اب آگے اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کا اور ان کے لیے جو جنت ہوگی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، ترغیب کا بھی اور ترہیب کا بھی، بتایا بھی جاتا ہے، شوق بھی دلایا جاتا ہے اور ڈرایا بھی جاتا ہے۔ تو کافروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایمان والوں کا اور مومنین صالحین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ تو کافروں کی سزا ہو گئی کہ ان کو یہ سخت سزا بھگتنی پڑے گی، لیکن ان کے مقابلے میں جو لوگ کفر نہیں کرتے، جو لوگ شرک نہیں کرتے، بلکہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیا، ان کو آپ خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ آپ خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔
مطلب یہ ہے کہ جنت کا اصل جو استحقاق ہوگا، حق ہوگا، وہ صرف ایمان پر نہیں کہ جاتے ہی فوراً جنت کا فیصلہ ہو جائے، جہنم میں جائے بغیر۔ اس کا حق اس وقت ثابت ہوتا ہے جب ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو، ورنہ ایک آدمی صرف کلمہ پڑھ لے اور وہ نماز کا اہتمام نہ کرے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، تو اس کے لیے جنت میں فوراً ہی داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اگر ایک آدمی کلمہ پڑھ لے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ کرتا ہو، کبھی نہ کبھی اسے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل ہونے کا موقع عطا کریں گے، یہ تو طے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اسے جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا، اس سے پہلے اس کی تطہیر ہوگی، اس کے پاک کیا جائے گا جہنم میں ڈال کر۔ تو اس لیے جنت میں جانے والے اور جنت میں داخل ہونے کے اصل حقدار کہ ان کو جاتے ہی جنت کا داخلہ مل جائے، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ تو اس لیے یہاں قرآن کریم میں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا بھی تذکرہ ہے کہ ان کے لیے یہ جنت ہے، یعنی ان کو فوراً ہی جنت مل جائے گی، انہیں جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ورنہ اگر کوئی شخص صرف ایمان لے آئے اور نیک اعمال نہ کرے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جنت نہیں ملے گی، کبھی نہ کبھی اس کو جنت میں جانا ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن اس سے پہلے اسے اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ ایک آدمی اگر ایمان والا ہے، چاہے اس نے بڑے بڑے گناہ کیے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھیں گے بلکہ اسے کبھی نہ کبھی جنت نصیب ہوگی۔ معتزلہ کا اس دن تذکرہ آیا تھا، اور اسی طرح اور بھی کچھ فرقے ہیں، ان کی رائے الگ الگ ہے۔ ان میں سے بہت سو کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی نے گناہ کبیرہ جان بوجھ کے کر لیا، بڑا گناہ کر لیا، تو پھر وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا، یا یہ کہ جہنم اور جنت کے بیچ میں ایک درجہ ہے، وہ اسی میں اٹکا رہے گا، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ ان لوگوں کی رائے ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، اگر اس کے پاس ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھیں گے، کبھی نہ کبھی اس کی برکت سے اسے ضرور جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور ایک مرتبہ جو جنت میں چلا جائے گا پھر اسے اس جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ البتہ جہنم میں جو ایک مرتبہ جائے گا، اس کے اعمال کی سزا اگر اسے مل جائے گی تو اس کے بعد اللہ کا جب فضل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر پھر جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی یہ کامل ایمان والے ہوئے کہ یہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کیا، ان کے لیے واقعتاً خوشخبری ہے۔ کاہے کی خوشخبری ہے؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں۔ جنت کا اصل معنی باغ ہوتا ہے، اور اس کا اصل معنی ہوتا ہے چھپا دینا، اور چونکہ جو باغات ہوتے ہیں اس میں بھی بہت سارے درخت ہوتے ہیں، اور اس میں آدمی کوئی جاتا ہے تو درختوں کی بھیڑ بھاڑ میں وہ چھپ جاتا ہے، تو اس لیے بھی جنت کو جنت کہتے ہیں۔ تو ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، یعنی باغ کا ایک منظر ہے کہ کتنا شاندار قسم کا گارڈن ہوگا، اور بالکل وہاں ہر طرح کے بیل بوٹے ہوں گے، پھل فروٹ ہوں گے، پودے لگے ہوں گے، اور نیچے سے نہریں بھی بہہ رہی ہیں، بہت ہی خوشگوار منظر ہوگا۔ اور وہاں جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، دھوپ بھی نہیں لگے گی اور نہ بہت ہی تاریکی ہوگی، بالکل ایک دم سہانا موسم ہوگا، جو دھوپ اور اس سائے کے بیچ کا جو موسم ہوتا ہے بہت ہی دل فریب اور دلکش منظر ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کے کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں۔ قرآن کریم دونوں پہلوؤں کو ذکر کرتا ہے، جہنم کا بھی تذکرہ کرتا ہے اور جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ جنت کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ ترغیب ہو اور نیک لوگوں کو اور حوصلہ ملے، اور جہنم کا بھی تذکرہ کرتا ہے تاکہ اس کی دہشت اور اس کا خوف دل میں پیدا ہو اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کی نافرمانی سے باز رہیں۔ تو یہاں جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم کہہ رہا ہے کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق،
کہ وہاں انہیں کھانے کے لیے پھل دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھل ہی نہیں، وہاں تو کھانے کی ہر چیز ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث پاک میں موجود ہے کہ وہاں تو ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ جس نعمت کو آدمی نے نہ کبھی اپنی آنکھوں سے سنا، نہ کبھی اپنے کان سے سنا جس کے بارے میں، اور نہ کبھی اس کے دل میں جس کا کھٹکا گزرا، یعنی اس کا دماغ بھی وہاں تک نہیں پہنچا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ساری نعمتیں دیں گے۔ کل ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، جو اس کا جی چاہے گا، جس چیز کی طبیعت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وہاں انتظام کر رکھا ہے۔ تو جنت میں ہر چیز ملے گی، ہر طرح کی نعمت ملے گی۔ کہیں پر ایک نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں دوسری نعمت کا تذکرہ ہے، اور کہیں کہیں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ بس جو جی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت وہاں عطا کریں گے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں رہتے ہوئے جنتیوں کو کھانے کے لیے پھل ملے گا۔ پھل ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو جنتی اس پھل کو دیکھنے کے بعد کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو پھل ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کھانے کے لیے اور بھی انواع و اقسام کی چیزیں ہوں گی، ایک بات تو صحیح ہے، پینے کے لیے ساری چیزیں ہوں گی، وہاں بہت ہی شراب طہور ہوگی، پاکیزہ قسم کی شراب جس میں نہ نشہ ہوگا، نہ سر کا چکر ہوگا، نہ آدمی ہذیان بکے گا، بکواس کرے گا، کچھ نہیں، بہت خالص قسم کی ہوگی۔ ویسے ایک مرتبہ حوض کوثر کی صفت مذکور ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جن خوش نصیب امتیوں کو پینا نصیب ہو جائے گا، اس کے بعد اسے کبھی پیاسی نہیں لگے گی۔ اور ایسے ہی ایک مرتبہ اگر کسی کے پیٹ میں کوئی چیز چلی گئی، بھوک مٹ گئی، تو اس کو دوبارہ بھوک ہی نہیں لگے گی۔ کیوں نہیں لگے گی؟ ایک مرتبہ پیاس ختم ہو گئی، دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ ایک مرتبہ بھوک ختم ہو گئی، دوبارہ بھوک نہیں لگے گی۔ اس لیے کہ جنت کی جو بھی نعمت ہے وہ نعمت لازوال ہے، دائمی ہے، ہمیشہ کی رہنے والی ہے۔ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہتی ہیں، ابھی مزہ آ گیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر آدمی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، پھر کوئی تکلیف کی بات ہو جاتی ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہے، ایک مرتبہ پیٹ بھر گیا، لطف آ گیا، وہ لطف ہمیشہ رہے گا۔ ایسا نہیں کہ پیٹ تھوڑی دیر کے لیے اس کو یہ ہو کہ اب تو میرا پیٹ خالی ہو گیا اور بھوک کا احساس ہو رہا، نہیں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ پیاس ختم ہو گئی تو وہ جو اس کو لطف ملا ہے وہ لطف ہمیشہ رہے گا۔ پھر اس کے بعد پینے کی یہ جو ساری چیزیں ہیں، کھانے کے لیے پھل فروٹ ہیں، یہ سب در حقیقت لطف کے لیے دیے جائیں گے۔ اس سے کھانے سے سمجھیے ایک طرح کا لطف ہوگا، تفقہن، لطف لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے، بس ایسے ہی انجوائے کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ورنہ ایک مرتبہ حوض کوثر سے جو پانی نصیب ہو چکا ہے، اس کے بعد جنت میں پیاس لگے گی ہی نہیں، جنت میں کہیں بھوک لگے گی ہی نہیں اس طرح۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں یہ تفقہن ہوں گی، لطف لینے کے لیے لوگ استعمال کریں گے، اور وہاں عیش و عشرت کے ساتھ موج اور مستی میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سارا انتظام ہوگا۔ تو اللہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ وہاں بار بار فروٹ دیے جائیں گے، تو یہ نہیں کہ آدمی کو بھوک لگ گئی ہے، اس لیے کہ جنت میں ایک مرتبہ گئے اور طبیعت سیر ہو گئی تو وہ نعمت ہمیشہ رہے گی، اور اس نعمت کا مزہ اور لطف بالکل ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو دیا جائے گا یہ تفقہن دیا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی پھل دیا جائے گا تو یہ جنتی لیں گے اور کہیں گے کہ اچھا یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا، چونکہ ملتے جلتے پھل ہوں گے۔ اس کے دو مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں کوئی پھل آئے گا تو اس کی شکل و صورت بالکل ایسی ہوگی کہ جیسے اس سے پہلے ملا تھا۔ اس سے پہلے سیب ملا تھا، انار ملا تھا، کوئی اور پھل ملا تھا، تو وہ اسی طرح کا سیب نظر آئے گا۔ تو آدمی سوچے گا کہ یہ تو اسی طرح کا جو صبح میں ملا تھا، 1 گھنٹہ پہلے ملا تھا۔ لیکن جب اس کو زبان سے لگائے گا اور اس کو چکھے گا اور اس کا ذائقہ بالکل ہی الگ ہوگا،
پہلے پھل کو وہ بالکل بھول جائے گا۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ بس ملتا جلتا پھل ہوگا، اور یہ صرف کیوں ہوگا؟ لطف بڑھانے کے لیے، کہ ذرا اور مزہ آ جائے، کہ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ بالکل وہی پھل ہے جو ابھی 1 گھنٹے پہلے آیا تھا، لیکن یہی کہتے ہوئے کہ اچھا یہ تو پھر وہی اسی طرح کا پھل آ گیا۔ لیکن جب اس کو کاٹیں گے یا یہ کہ ایسے ہی اس کو منہ سے جب لگائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ نہیں، صرف شکل و صورت وہ تھی، اس کی لذت تو بالکل ہی الگ ہے، اس کا ذائقہ تو بالکل ہی الگ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے وہاں لطف کا ایک ماحول ہوگا، بہت اچھا لگے گا اس طرح لوگوں کو۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب بعض مفسرین نے بعض روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جب جنتی کو کوئی پھل دیا جائے گا، کوئی بھی فروٹ کھانے کے لیے، تو اس کی شکل و صورت جو ہوگی وہ دنیا کے پھل فروٹ کی طرح ہوگی، یہاں کے آم کی طرح، یہاں کے سیب کی طرح، انار کی طرح، جتنے پھل فروٹ اللہ نے اس دنیا میں دیے ہیں اسی طرح کے وہ پھل فروٹ ہوں گے۔ تو آدمی کی جب نظر پڑے گی تو شکل و صورت وہی ہے، تو کہے گا کہ اچھا یہ تو وہی ہے جو دنیا میں ہمیں ملتا تھا، ہم مارکیٹ سے خرید کر لایا کرتے تھے اور خوب مزے سے کھایا کرتے تھے، یہاں بھی وہی پھل مل رہا ہے۔ لیکن جب اس کو چکھے گا اور اس کو کھائے گا تو پتہ چلے گا کہ دنیا کے پھل کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کے سامنے۔ تو صرف شکل و صورت جو ہے یا اس کا جو نام ہے وہ ایک جیسا ہوگا، بہتو بھی متشابہہ، ملتا جلتا ہوگا، ورنہ اس کا ذائقہ اور اس کا ٹیسٹ تو ایسا ہوگا کہ آدمی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں انسان کو کھانے کے لیے پھل دیا جائے گا تو انسان یہ کہے گا کہ یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، صبح میں جو ملا تھا 2-4 گھنٹے پہلے وہی پھل ہے۔ لیکن جب کھائے گا تو اس کا لطف ہی کچھ اور رہے گا، تو اور اندر سے طبیعت خوش ہو جائے گی اور بہت ہی اس کو مزہ آئے گا اور لطف محسوس کرے گا۔ تو یہ جنت کی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ۔ عام طور سے انسانوں کو دونوں طرح کی ضرورت ہوتی ہے، دونوں طرح کے تقاضوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایک تو ہے پیٹ کی بھوک ہوتی ہے، اور ایک انسان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فطری خواہشات کی تسکین کے لیے بھی ایک جذبہ پیدا کیا ہے کہ ہر آدمی کو ضرورت ہے، مرد کو بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو شوہر کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ پیٹ کے لیے اور کھانے پینے کے لیے اللہ نے پھل فروٹ اور طرح طرح کی نعمتیں وہاں تیار کر رکھی ہیں۔ آدمی جو چاہے گا، آدمی کے ذہن میں آئے گا کہ مجھے شاندار قسم کا انگور چاہیے، وہ سامنے خوشہ لگا ہوا ہے، وہ خود ہی ٹوٹ کر اس کے پاس آ جائے گا اور وہ آرام سے اس سے لطف لے کر کھا لے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر چڑیا چاہے گا کہ ایک اچھا خاصا چوزا مجھے مل جائے، وہ بھی اڑتا ہوا نظر آ جائے گا، پھر وہ خود بخود ذبح بھی ہو جائے گا، تیار ہو کے بھنا ہوا فرائی کیا ہوا سامنے عارف بھائی کے سامنے آ کر رکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ یہ جس طرح چاہیں پھر کھاتے رہیں۔ تو وہاں کی نعمتوں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ انسان کو کہ اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے، نیچر ایسا بنایا ہے کہ ہر مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی وہاں انتظام کیا ہے، لیکن یہ دنیا کے نظام سے تھوڑا الگ ہے۔ وہاں چونکہ کسی طرح کی گندگی نہیں ہے، کسی طرح کی آلائش نہیں ہے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ کہ جنتیوں کو جنت میں بیویاں بھی ملیں گی، اس کے قلب کی تسکین کے لیے بیویاں بھی ملیں گی، لیکن یہ بیویاں دنیا کی طرح نہیں ہوں گی بلکہ مطہرہ، یہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی بیویاں نہیں ہوں گی، دنیا کی بیویاں وہاں دی جائیں گی جنت میں، اور خاص کر آخر جس شوہر کے ساتھ کسی عورت کا اگر ایک سے زائد نکاح ہوا ہے تو آخر میں جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ اس کو اس شوہر کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے، حتیٰ کہ وہاں حوروں کا بھی انتظام ہے، لیکن یہ جو بیویاں ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے نظم کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ کچھ مواقع ایسے بھی آئیں گے کہ جس میں آپس میں مقابلہ ہوگا، مناظرہ ہوگا، یعنی جنت کی جو حوریں ہیں جو اللہ نے وہاں پیدا کر رکھی ہیں اور اس دنیا کی جو بیویاں ہیں جو شوہروں کے ساتھ اس دنیا سے جا رہی ہیں،
جنت میں دونوں کو داخلہ نصیب ہوگا، یہاں کی جو بیویاں ہیں وہ بھی ہیں، اور جنت میں اللہ نے جو حوریں پیدا کر رکھی ہیں وہ بھی ہیں۔ تو حوریں بہت ناز نخرے کریں گی، اور وہ ان کے اپنے نخرے ہوں گے، اور حتیٰ کہ جنت کی جو یہ دنیا کی جو بیویاں ان سے آپس میں مناظرہ بھی ہوگا اور باضابطہ مباحثہ بھی ہوگا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس مناظرے میں یہاں کی جو بیویاں ہیں یہ جنت کی حوروں پر غالب آ جائیں گی، وہ ان کو بولنے نہیں دیں گی کہ تم کیا بول رہی ہو، تم چپ چاپ رہو، ہم نے دنیا کی ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں اور ہم نے ایسے حالات میں ساتھ دیا ہے، تمہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس یوں ہی پیدا کر دیا ہے اور تم نے تو اس طرح کے حالات نہیں دیکھے ہیں، سنگھرش نہیں کیا ہے، تکلیف نہیں اٹھائی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ غالب آ جائیں گی۔ تو بہرحال تو یہاں کی بیویاں نصیب ہوں گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مطہرہ، وہ پاک اور صاف ستھری بیویاں ہوں گی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے جتنے عیوب ہیں جن سے ایک مرد کو نفرت ہو سکتی ہے، اور اسی طرح باطنی اعتبار سے جتنے ویک پوائنٹ ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، ان دونوں عیوب سے اور بیماریوں سے یہ بیویاں بالکل پاک صاف ہوں گی اور ان میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ باطنی اعتبار سے کیا بیماریاں ہیں؟ مثلا جیسے حسد ہے، جلن ہے، اور کسی کی کسی چیز کو دیکھ کر آپس میں پڑنا ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، اس طرح کی چیزوں سے بالکل وہ بیویاں پاک ہوں گی۔ اس طرح کے جو جذبات ہیں جو دنیا میں ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، ان سارے جذبات سے وہ بالکل پاک ہوں گی۔ ازواج مطہرہ، پاک اور صاف ستھری بیویاں ہوں گی۔ اور ظاہری اعتبار سے بھی جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں، مثلا جیسے دنیا میں ہر ایک کے ساتھ انسانی تقاضا ہے، اسے پیشاب بھی کرنا پڑتا ہے، اسے پاخانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسے ہی وہ اگر عورت ہے تو اس کو ماہواری خون بھی آتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی خون کا ایک سلسلہ رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہاں نہیں رہیں گی، نہ پیشاب ہے، نہ پاخانہ ہے، نہ حیض ہے، نہ نفاس ہے، نہ اس طرح کا کوئی خون ہے۔ ان سب چیزوں سے بالکل وہ کلین اور صاف ستھری ہوں گی۔ اس کو اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ وہ بالکل ایسی بیویاں ہوں گی جو بالکل صاف ستھری ہوں گی۔ ظاہری جو عیوب ہیں جن سے آدمی کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے اس سے بھی وہ پاک ہوں گی، اور باطنی جو بیماریاں ہیں اور کمیاں ہیں ان سے بھی پاک ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بیویاں جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو دونوں طرح کی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی انواع و اقسام کی لذتیں ہیں، لیکن صرف کھانا پینا نہ ہو اور مرد اکیلا ہو تو اس میں اس کو کیا لذت محسوس ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تسکین قلب کا بھی سامان ہے، اور یہ بیویاں بھی ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ یہ جو جنتی ہیں اور ان کو اتنی ساری نعمتیں ملیں گی، ہر طرح کی نعمتیں، اس کے ساتھ اللہ نے ایک بڑی بات فرما دی کہ یہ جنتی ان نعمتوں میں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے دنیا میں اگر آدمی کو بڑا سے بڑا عہدہ مل جائے، یا خوب بہت سارا پیسہ مل جائے، یا بڑی سے بڑی نعمت مل جائے، لیکن اس کے زائل ہونے کا ڈر ہو کہ آج ہے لیکن کل کو یہ ختم ہو جائے گی، تو پھر اس کا لطف اور مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور آدمی کو ڈر رہتا ہے۔ آدمی کو اللہ نے زندگی دی ہے لیکن ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی جو ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے، ابھی یہ بیماری ہو جائے اور زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ہر آدمی کو ڈر رہتا ہے نا، تو پھر اس نعمت کا وہ مزہ اور اس کا وہ لطف ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی کسی بھی چیز میں، ایک رات اس کو بہت ہی اچھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیا گیا، اور اس کے لیے ساری انتظامات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ صبح کو میں نے جو جرم کیا ہے اس کی وجہ سے مجھے پھانسی پر لٹکایا جائے گا، تو اسے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے میں لطف آئے گا اور ان نعمتوں میں کوئی مزہ آئے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ صبح تک یہ ساری نعمت ختم ہو جائے گی اور صبح میں 9 بجے مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا، اس لیے کہ وہ نعمت اس کے ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے خاص طور سے یہ فرمایا ہے کہ جنتیوں کو ایک بڑا اہم اطمینان کا سامان یہ نصیب ہوگا کہ وہ جن نعمتوں میں ہیں وہ نعمتیں ان سے کبھی نہیں چھینی جائیں گی۔ یہ نعمتیں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے، ایک مرتبہ وہ جنت میں چلے گئے اس جنت سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔
ایک مرتبہ انہیں کوئی نعمت مل گئی، وہ نعمت ان کی کبھی زائل نہیں ہوگی، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جہنم سے تو لوگ نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور حدیث پاک میں بہت تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ سب سے آخر میں جو جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جو جنت میں داخل ہوگا، میں اس کو جانتا ہوں اور خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اور اس کی حرکت دیکھ کر اور اس کے اعمال دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو بھی ہنسی آ جائے گی، اللہ کے ہنسنے کی جو بھی کیفیت ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ بس اس کے اندر ایمان کا ہلکا سا اثر ہوگا اور وہ جہنم میں بالکل جل بھن جائے گا، اور کسی طرح اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گا کہ یا اللہ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، کم از کم میرا رخ جو ہے جنت کی طرف کر دے، اتنا کر دے تو اللہ اس سے وعدہ لیں گے کہ دیکھو تیرا رخ ادھر کر دیتا ہوں، لیکن پھر اس کے بعد دوسری ریکویسٹ مت کرنا۔ وہ کہے گا کہ نہیں بالکل کچھ نہیں کہوں گا میں۔ اس کے بعد پھر کئی سو سال تک اسی طرح، جب تک اللہ چاہیں گے اسی طرح رہے گا۔ وہ اس کا جب دل بھر جائے گا تو کہے گا یا اللہ ادھر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، تھوڑا ذرا اور آگے بڑھا دے۔ پھر اللہ کہیں گے تو نے وعدہ خلافی کی، اب کیا آئندہ مت کرنا، ہم تم کو ٹھیک آگے بڑھا دیتے ہیں۔ وہ آگے بیچ میں چلا جائے گا، کچھ دن تک رہے گا، پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ وہ جنت کا دروازہ نظر آ رہا ہے، کم از کم اس میں داخل کر دیجئے ایک بار۔ تو پھر اللہ کہیں گے کہ تم نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ خلافی کر رہے ہو تم، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے، حدیث پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس طرح کا سلسلہ تو رہے گا، لیکن ایک مرتبہ جنت میں اگر کوئی داخل ہو گیا تو اسے اللہ کی شان رحیمی اسے جنت سے کبھی نہیں نکلنے دے گی۔ اس لیے جنت کا جو ٹکڑا ہے اس دنیا میں، وہ کون سی جگہ ہے؟ ریاض الجنہ ہے نا، ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ منبر اور میرے حجرے کے درمیان جو ہے یہ جنت کا حصہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور بعض روایات میں کہ یہ پورا حصہ جنت سے لا کر وہاں سیٹ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جب وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملے، اور اللہ سب کو یہ موقع دیں، آمین تو کہو، ٹھیک ہے، اللہ نے موقع دیا بھی الحمدللہ، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو وہ جو خاص حصہ ہے تو اس میں جب آدمی جائے